سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے سر؟ اللہ بخش. سر بہت شکریہ ایک بار پھر آپ میری گزارش پر تشریف لائیں. سر ایک بڑی کنفیوژن ہے جو میں نے متعدد مذہبی کتابوں میں پڑھی. وہ ایک خدا نے ایک کانویننٹ لیا تھا ہم سے، ایک معاہدہ کیا تھا ہمیں خلق کرنے سے پہلے، جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب سر نے کہا ہاں. ایک تو سر یہ بڑا معما، یہ کیا واقعہ تھا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ سر پروردگار نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے بلند مرتبے پر پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو خود نیچے گرا دیا. تو کنفیوژنگ. اور سر انسان ایک لفظ ہے اور ایک لفظ ہے بشر. خاص طور پہ ہم بڑی مشہور آیت ہے قل انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. اور جہاں پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم اس نبی کی پیروی کریں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہم جیسا بشر ہیں. تو سر یہ انسان اور بشر یہ بھی دو مختلف الفاظ ہیں، اگر اس بات کو پلیز کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج جو ہم بات کریں گے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو انسان ہے اس کو قرآن مجید نے آپ نے دو کا ذکر کیا، مگر دو نہیں بلکہ اس کو 3 الفاظ سے یاد کیا. ایک لفظ ہے انسان، ایک لفظ ہے بشر، اور ایک لفظ ہے یا بنی آدم. بے شک بالکل سر. تو قرآن میں انسان کو ڈسکس کرتے ہوئے کبھی بشر کہا، کبھی اس نے انسان کہا، اور کبھی اس نے بنی آدم کہا. اچھا، اور جب اس نے جو تینوں الفاظ استعمال کیے، ان الفاظ کی سگنیفیکینس ہے، بے شک. اور کہاں اس نے بشر کیا، اور کہاں انسان کیا، اور کہاں اس نے بنی آدم کیا. بے شک. تو تینوں کو اپنا ایک الگ اس کا ریفرنس ہے. اچھا، یہ جو بات میں آج آپ کے سامنے بشر، انسان اور بنی آدم کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے آپ سے ریکویسٹ ہے اور سننے والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو سنتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے ذہن سے اسلام کا کنسیپٹ یا پرٹیکولرلی اسلام کا کنسیپٹ نکال دیں. ٹھیک سر، بالکل آف کورس انسان کی بات. یہ آیتیں کسی مذہبی یا کسی پرٹیکولر دین کے لوگوں کے بارے میں نہیں بات ہو رہی. جو کوئی انسان ہے اس کی، جو کوئی بھی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ان آیتوں کو اسی ریفرنس سے پڑھنا چاہیے. بالکل سر آف کورس. تو یہ جو ہم نے ایک لفظ ہے جس کو میں اکثر وہ کہتا ہوں، ایک لفظ ہے جس کو ہم نے اوور یوز کر لیا ہے، وہ ہے لفظ مسلمان. بالکل سر بالکل. سمجھ ہمیں آتی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اور ہم مسلمان مومن مسلمان کرتے رہتے ہیں. پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کیا ہے، اور انسان کو وہ کس طرح ڈسکس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس میں تینوں جو لفظ ہیں، ان تینوں لفظوں کی بنیادی بڑی مشہور و معروف آیتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ایک آیت ہے سورہ صاد کی 71ویں آیت ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں بنانے والا ہوں مٹی سے. ٹھیک ہے، اذ قال رب الملائکۃ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین. یہ اس نے بتایا کہ جی میں بنانے والا ہوں مٹی سے. ٹھیک ہے، یہ بشر بنانے والا یہ بشر بنانے والا ہوں. Yes. اور اس کے بعد دوسری جگہ پہ وہ آتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے سورہ 3 کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں وہ کہتا ہے لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. ٹھیک ہے، اور پھر اسی کی ایک اور آیت جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 ہے، اس میں کہتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیب مبین. ٹھیک ہے، یہ آ گئی بات کہ یہاں پہ لفظ آ گیا انسان. بالکل. ٹھیک ہے، اب آ جاتا ہے لفظ جو آپ نے آیت پڑھی تھی، وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے، الم احد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. ٹھیک ہے جی، یہ آپ بات کر رہے ہیں بنی آدم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس لیے اس کا مطلب ہوا کہ وہ تینوں جگہ الگ الگ
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا. یہ سورہ اسراء کی 70ویں آیت ہے. بہت خوبصورت ہے. آپ کا مطلب اس میں بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا, ٹھیک ہے. تو یہ اب آ گئی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشر, انسان اور بنی آدم. اچھا, پہلے بشر اور انسان کو ہم سیٹلفائی کر لیں. بشر جو ہے وہ صرف جسمانی ایٹریبیوٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. جسمانی ایٹریبیوٹ انسان کے جو ہیں, ہاتھ پیر ناک کان, اس کی جو حصیات ہیں جو ہے وہ ہے بشر. بشر ہے, آپ کے ہاتھ ہے, آپ کا پیر ہے, آپ کی کمر ہے, آپ کمر میں سیدھا کھڑے ہوتے ہیں, یہ بشر ہے. بشر کے ساتھ بشر جو ہے, اس بشر میں اس کا نفس اور اس کی روح شامل نہیں ہے. مطلب وہ جو مٹی کا اسٹرکچر ہے, مٹی کا اسٹرکچر ہے, وہ بشر ہے. یا وہ جو آپ کی ہر بندہ بشر ہے. ہر بندہ عام فہم بنا, ہر بندہ بشر ہے, ہر بندہ بنی آدم ہے, مگر ہر بندہ انسان نہیں ہے. انسان ایک ایگزالٹڈ اسٹیٹس ہے. اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. جو ہر بندہ بشر ہے, ہر بندہ بنی آدم ہے, مگر جو انسان سپوز کرے پاگل ہے, وہ انسان کی ریکوائرمنٹ میں پورا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ انسان کی جو ریکوائرمنٹ ہے پورا نہیں ہو سکتا, مگر بشر ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر آ کر میں بہت بڑا مسئلہ اسلام کا ایک سیٹل کرتا ہوا جاتا ہوں. اب وہ آیت کہہ رہی ہے, قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِهِ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. کہہ دو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے. تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھنا چاہیے کہ عمل دیکھ کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آیت ہے, اس میں میرے آقا نامدار کے بشر کی بارے میں بات کی گئی ہے, ان کی انسانیت کے بارے میں بات نہیں کی گئی. واہ بالکل سر, بالکل. تو بشری ایٹریبیوٹ میں وہ بشر تھے, بالکل. مگر کبھی یہ نہیں کہنا کہ وہ تم جیسے انسان تھے. بہت خوب, سبحان اللہ. واہ. ان کے پاس تمہارے ہاتھ ناک کان جیسے ہیں, یہ سمجھ لو, یہ ہم مان رہے ہیں, اندرونی طور پہ مت سمجھنے. یہ ہم مان رہے ہیں کہ بشر کہ وہ اچھا, اسی کو کلیریفائی کرنے کے لیے سورہ فرقان کی 7 نمبر آیت ہیں. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. اور کہتے ہیں کہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, کیوں نازل نہیں کیا اس کے پاس کوئی فرشتہ کہ اس کے ساتھ ظاہر کرنے کو رہتا. تو وہ جو بندے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیسا نبی ہے, اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے, یہ کھاتا پیتا ہے. تو وہ بشریت کو, فزیکل ایسپیکٹ سے بات ہو رہی ہے. بشریت کو یہ جو آیت ہے وہ یہ ان کی کوٹیشن ہے جو کہتے تھے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ کہہ رہا ہے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ, یہ کیسا رسول ہے کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے. تو وہ رسول کی کھانے پینے کو دیکھتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے. مگر اس میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں جو کہ عقیدے کی ہے. وہ یہ کہ بشر, اگر وہ بشر تھے, ہم اگری کرتے ہیں بشر تھے, تو بشر بھی وہ ایسے تھے کہ سایہ نہیں تھا. بے شک. واہ. غلطی سے بھی برابر نہ سمجھنا. ہاں, بشر بھی ایسے تھے کہ سایہ نہیں تھا. یہ تو ہم سب مانتے ہیں نا کہ سایہ نہیں تھا نا. یہ تو ہم نے کبھی کسی نے اس پہ ڈسپیوٹ نہیں کیا نا کہ وہ سایہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب بشر کا جہاں پہ قرآن مجید میں بشر کی بات کرتا ہے, اور وہ بشر جو بنایا اس نے کہا کہ میں ایک
اچھا اس کے بعد اس نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن صِلْصَالٍ مِّن حَمٍّ مسنون، اور جب پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا ہے کہ کھلکھلاتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا، ٹھیک ہے نا، وہ اسٹرکچر کی بات وہ ہے۔ اسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے، واہ سر بہت خوب، وہ اسٹرکچر کی بات ہے، بشر اسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے، یہ بشر ہو گیا، میں اسٹرکچر میں تم جیسا ہوں۔ ہاں میں اسٹرکچر میں تم جیسا ہوں، اسٹرکچر میں تم جیسا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب اسٹرکچر میں تم جیسے ہو، اس پہ ہم نے اپنی پوزیشن کلیئر کر لی، ٹھیک ہے جی۔ بہت خوب سر۔ اب آ جاتے ہیں علم احد علیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا اور تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا دوسری بات وہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ وہ بات کر رہا ہے بنی آدم کی، بنی آدم۔ ٹھیک ہے، صحیح اس آیت کا ترجمہ پڑھیں، بہت ہی خوبصورت ترجمہ۔ کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل و دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی مخلوقات سے فضیلت دی۔ واہ بہت تو بنی آدم کا جب ذکر ہو رہا ہے تو اس کے دو ایٹریبیوٹس ہیں، ایک ایٹریبیوٹ جنرلی یہ ہے کہ وہ اس وقت بات ہو رہی ہے جب ابھی انسان اس دنیا میں نہیں آیا ہے، ہاں تو ابدی زندگی، اب جی آسمانی زندگی جی۔ آسمانی زندگی میں ہے، ابھی وہ آسمانی زندگی میں ہے اور وہ ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ جو آیت ہے، میں اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں، جو آیت ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی آج اس کو ہم نے ان سے عہد لیا، جی جی، ٹھیک ہے نا، ہم نے ان سے جو عہد لیا، خلق جو قرآن مجید کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے عہد لیا کہ تم سورہ احزاب کی 72 نمبر آیت وہ کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فبینا انا یحملنا واشفقنا منها وحمل الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اس کو یہ جو امانت تھی یہ اس کو دی، اور لوگ نہیں اٹھائی، یہ عادت انہوں نے اٹھا لی، ٹھیک ہے، یہ اس پہ میں آپ کو ابھی سے بعد میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ۔ اچھا سوری، وہ جو آیت میں بات کر رہا تھا وہ سورہ آراف کی آیت ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظہورہم وذریتہم واشہدوا علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس آیت کو بنی آدم کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ومن اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی تو ان کو خود ان پر گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ ہم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس سے باخبر تھے۔ یہ جو واقعہ لکھا ہے، یہ جو آخری والا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کہا، یہ جو اگلا لاسٹ جملہ ہے، یہ جو لاسٹ جملہ ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ان تقولوا یوم القیامت ان کننا عن ھذا غافلین۔ تو یہ اس پورے ایونٹ کو ذرا ریکریٹ کرے، تو وہ سارے بندوں کو کہہ رہا ہے، سب روح موجود ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم الستو بربکم قالوا بلا، سب نے کہا، ٹھیک ہے، قالوا بلا سب نے کہا، اور اس کے بعد دنیا کریٹ ہو گئی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ اس کو اس لیے کہا کہ کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ غافل تھا۔
بالکل اچھا اب بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ تفریح کی دنیا سے قبل کی بات ہے. قبل ازل کی بات یا بنی آدم کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ قبل دنیا سے پہلے کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب نہیں, اب مجھے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوبارہ میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں. Yes. ان خزا رب کے من بنی آدم من ظہورہم و ذریتہم و اشدہم علی انفسہم الستو بربکم, نہیں الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اچھا کیا میں کو نکال دوں؟ وہ بات کر رہا ہے رب کی. واہ واہ سوال کو پہلے سوال کو غور کریں, پہلے سوال کو غور کریں, جواب بعد میں آئے گا. الستو بربکم, رب کہتے ہیں پالنے والے کو, واہ ٹھیک ہے. وہ اسلام کی بات نہیں کر رہا, وہ شرک کی توحید کی بات نہیں کر رہا, وہ یہودیت کی بات نہیں کر رہا, وہ ہندو کی بات نہیں کر رہا. وہ ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہے کہ اس نے سوال اس وقت یہ کیا تھا کہ تم جا رہے ہو دنیا میں, تم دیکھ یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں. چاہے تم ہندو ہو تو جب کرسچین ہو, چاہے یہودی ہو, پالنے والے کا تعلق مسلمان سے نہیں ہے. اور سوال پھر اس کا مطلب ہوا کہ جواب بھی پالنے والے کا ہوگا. دیکھیں اس آیت کو دوبارہ پڑھے نا کہ الستو بربکم, تو الستو بربکم میں لا الہ الا اللہ کا سوال نہیں ہوگا. الستو بربکم محمد رسول اللہ کا سوال نہیں ہوگا. الستو بربکم میں اور کوئی سوال نہیں ہوگا کہ نماز پڑھی تھی, روزہ رکھا تھا. پہلے تم یہ سوال ہوگا کہ کیا تمہیں مجھے پالنے والا مانا تھا. اچھا اب آ جاتے ہیں اس کو اور تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کیا آئنسٹائن یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خود بخود ہو گیا؟ انرجی کریٹ نہیں, کیا کسی ذی شعور انسان نے آج تک کبھی یہ کہا کہ یہ خود بخود ہو گیا؟ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی عقل میں نے یہ ڈال کے بھیجا تھا کہ یو آر کریٹڈ, یو آر کریٹڈ. واہ You are created. You are not بائی چانس. by chance نہیں ہو تم. تو الستو بربکم میں, الستو بربکم کے سوال میں نبوت نہیں ہے, الستو بربکم کے سوال میں توحید نہیں ہے, الستو بربکم میں نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے. سوال ہے الستو بربکم. رب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. الستو بربکم کا قصہ ہے, ٹھیک ہے. تو بنی آدم سے سوال کیا گیا کہ الستو بربکم, اور اسی کا وہ جواب لے گا. وہ یہ کہے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں اس وقت یہ سینس دی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں. اب تم یہاں پہ آنے گزارنے کے بعد یہ نہیں کہنا میں تو بتایا نہیں تھا. واپس جانے کے بعد یہ نہیں بولنا کہ میں نے تو بتایا نہیں تھا. اچھا اب تو ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کر لیا بشر. سر اور یہاں پہ ایسی بات آ رہی ہے کہ ہر فلاسفر نے, ہر سائنٹسٹ نے یہ ضرور کہا کہ انرجی واز کریٹڈ. کہیں کوئی ہے نہیں, کوئی تو ہے نا, پالنے والا کوئی ہے نا, پالنے والا کوئی ہے, کوئی ہے. اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکا آج تک. کوئی مذہب, کوئی آدمی, کوئی انسان, کوئی ذی شعور یہ ڈینائی نہیں کر سکا کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو چیز ہے وہی رب ہے, وہ جو ہے وہ رب ہے. تو اس لیے اس آیت میں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں اللہ, اس میں لفظ اللہ کیوں نہیں استعمال ہوا, اس میں لفظ اللہ کیوں نہیں ہے, اس میں لفظ اور کیوں نہیں ہے, الحمدللہ ہے اس میں کیوں نہیں ہے. الستو بربکم, الستو بربکم, سوال رب کا ہے, ٹھیک ہے. آگے چلیں. اب بشر ہو گیا, بشر کے بعد ہو گیا بنی آدم از اسٹیج. ابھی آدم کے بچے آنے ہیں, سوالات جوابات گفتگو وہاں ہو رہی ہے. اور اس نے کہا کہ جو امانت پہاڑ نہیں لینے کو, پہاڑ اور آسمان لینے کو تیار نہیں تھے, وہ اس نے لے لی. یہ ظلومن جہولا ہے, یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. دیکھیے جب آپ کا کوئی اسٹاف نالائق ہوتا ہے نا تو تم اسے بولتے ہو تم بیوقوف بھی ہو ڈفر بھی ہو. تو تقریباً یہ وہی والی بات ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ظلومن جہولا, یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. وہ اس کی آپ اس کی
ٹون کو غور کریں تو مجھے تنگ آگے بندہ بولتا ہے نا کہ تم نالائق بھی ہو ڈفر بھی ہو، تو وہ کہہ رہا ہے یہ ظلم جہولا ہے، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. ظلمن وہاں پر ہے اپنی جان پر ظلم کرنے میں. ہاں نہیں میرے اس پہ آتے ہیں نا ابھی، تو مطلب آپ اس کے کانٹیکسٹ کو غور کریں نا کہ یہ الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں یہ جو ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں دو چیزوں کے اوپر. اب ابھی ہم نے کہا بشر، اس کے بعد کہا بنی آدم، اب آتے ہیں انسان پر. ٹھیک ہے، اب انسان پہ جب ہم آتے ہیں تو انسان پہ آنے کے بعد قرآن مجید نے انسان کو دو چیزوں سے دو طریقے سے ڈسکس کیا. ایک طریقے سے ڈسکس کیا کہ اس کی جو فزیکل فارمیشن ہے یہ ہم نے کیسے بنائی. ٹھیک ہے، تو اس کے ڈسکس کرنے پر آیا تو جب بشر کی بات کر رہا تھا تو مٹی کی بات کی، یہ ایک لحاظ سے ایبسٹریکٹ ہے. بالکل بس پٹی سے بنایا، رشتوں سے بنایا، یہ ایبسٹریکٹ طریقے سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بشر گرے نہیں، ایبسٹریکٹ کہا رہا ہے کہ قال الم لکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال مسنون. سے کہا ایسا نہیں ہو کہ انسان کو بنایا گانے سے ایسا سجدہ کرو. یہ وہ کہہ رہا ہے ثم خلق الانسان من سلاسل تین ثم جعل. اچھا اب آ جاتے ہیں، اب جب یہاں پہ ہو گیا بشر، اب جب باری آئی انسان کو بنانے کی یا انسان کے بننے کی، تو انسان کے بننے کا پروسیس کوئی آج کے انسان کے لیے کوئی انون پروسیس نہیں تھا. سورہ مومنون کی 3 مستقل آیتیں ہیں اور شاید اس سے زیادہ وہ آیتیں جس نے جو کسی بھی انسان کو قرآن کی الہامی کتاب کے یقین ہونے پر آئی، شاید ان سے زیادہ کم ہی آیتیں ہوں گی. اب وہ آیتیں یہ کہہ رہی ہے، پہلی آیت نمبر 12 مومنون سورہ مومنون کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنَ الطِّينِ. اس کا مطلب ہے ہم نے انسان کو بٹی کے خلاصے سے بنایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے 13 نمبر آیت ہے، وہ کہہ رہا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ایک کوئی ایکسٹریکٹ تھا مٹی کا، اس مٹی کے ایکسٹریکٹ کو آپ نے نطفے کی شکل میں کنورٹ کر کے اس کو کسی مضبوط جگہ پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ پورا اسپرم کا. اچھا، جو اسپرم کی پروڈکشن ہے اس کا تعلق آپ کی ڈائٹ سے ہوتا ہے، وہ جو بٹی سے. تو ثم جعلنا نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک مضبوط جگہ پہ رکھا. ٹھیک ہے، اچھا اب 2 سوال یہاں پیدا ہوتے کہ سب سے کمزور جگہ ہے جس کو وہ مضبوط جگہ کہہ رہا ہے. دیکھیں نا، وہ کوئی مضبوط جگہ تو نہیں ہے نا، نہایت کمزور جگہ ہے. ہے نا، نہایت کمزور جگہ ہے نا. پہلے تو عورت کمزور، اور پھر عورت کمزور کے اندر وہ ایک اور کمزوری کی جگہ پر وہ ایک چیز رکھی ہوئی ہے. اور قرآن مجید کہہ رہا ہے ثم جعلنا نطفۃ من قرار مکین. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز فیبریکیٹ یا انجینئر کرتے ہو نا، تو وہ انجینئر یا فیبریکیشن جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے when the place where it is being made is still. نہیں، still ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا، اور اگر وہ still نہیں ہوتی تو وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے،
کیونکہ وہ انیشیل بڈ اسٹیج میں تو بہت ہی سینسیٹیو اگر آپ یہاں پہ اس کو بنانا شروع کرو گے تو یہ زمین جب اس کو اگر اس کو آپ نے اس پہ ٹھوکنا ہے تو پہلے یہ والی جگہ اسٹیبل ہوگی تو یہ ٹھکے گا نا. اگر یہ اسٹیبل نہیں ہوگی تو یہ نہیں ٹھکے گا. ٹھیک ہے, اور اگر وہ ہلے گی تو ٹھکے گا نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایگری. اب رحم مادر میں ایک چیز بن رہی ہے اور ماں پورے گھر میں گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے نا, رحم مادر میں ایک چیز بن رہی ہے نا اور وہ پورے گھر میں گھوم رہی ہے, سارے کام کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ رحم مادر جو ہے نا وہ بڑا قرار مکین ہے. سر کیا بات ہے, کیا بات ہے سر, کیا بات سر. وہ جو رحم مادر ہے نا وہ شیک نہیں کر رہا, وہ شیک نہیں کر رہا, شیک نہیں کر رہا, اور اگر شیک بھی کر رہا ہے تو وہ ٹوٹ نہیں رہا, افیکٹ نہیں آنے دے رہا, وہ ٹوٹ نہیں رہا, وہ ٹوٹ نہیں رہا, رحم مادر ٹوٹ نہیں رہا. واہ سر کیا خوب. لاکھوں کروڑوں بچوں میں اگر ٹوٹنے کا کیس ہے تو وہ بہت ایکسیپشنل ہے, وہ رحم مادر ٹوٹ نہیں رہا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے کمزور جگہ رکھا ہے, ہم نے اس کو مضبوط ترین جگہ رکھا ہے. سبحان اللہ, کیا بہترین سر, کیا بہترین, کیا بہترین, بہترین. اچھا, اب سوال مسئلہ یہ ہے کہ ثم جعلنا نطفۃ من قرار مکین, یہ آیت میڈیکل کالج میں پڑھی جانی چاہیے. بالکل سر. اب یہ آیت پڑھتے ہیں مولوی, ان کو کیا پتا, اب یہ میڈیکل کالج والے کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. اب یہ یہاں پر یہ ہمارے جاہل مولویوں کے حوالے کر دیا آپ نے یہ آیت, کہ آپ بتائیں, وہ اس کی الٹی پلٹی تفسیریں کر دیتے ہیں. بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو رحم مادر ہے یہ قرار مکین ہے, مطلب اس سے مضبوط جگہ کوئی نہیں ہے. نہیں تو جو بھی چیز آپ فیبریکیٹ کرتے ہو اس کے لیے آپ کو اسٹل چاہیے ہوتا ہے, پہلے اسٹلنس چاہو گے تو چیز بنے گی نا. یہ لیمپ بنانا ہے, پہلے جگہ کھڑا کرو گے, پھر 4-5 ٹھوکو گے جبھی تو بنے گا نا لیمپ. کیا بات سر, کیا بہت خوب, بہترین. اچھا, اب یہاں پہ تو بات ختم ہو گئی. چلو یہ تو میں مان لیتا, یہاں تک تو میری تھیوری تھی نا. اب آگے چلتے ہیں. اب 14ویں نمبر آیت کہتی ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ وخلقنا علقۃ مضغۃ وخلقنا مضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب آپ نے نطفہ تھا, پھر اس کو نطفے کو ایک فارم لائی, اس کو آپ نے لوسڑا کہا ہے, تو بوٹی بنائی, پھر بوٹی پہ ہڈیاں بنائیں, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, پھر اس پہ نئی سنت بنائے, تو خدا سب سے بہتر بڑا برکت والا ہے. یہ جو آیت ہے یہ شبر زیدی صاحب 2026 میں الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد لکھ کے نہیں لائے. الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد لکھ کر نہیں لائے ہیں. 1400 سال پہلے دا پروسیس آف ہیومن ایوولوشن, کیا یہ 1400 سال پہلے کسی کتاب میں تھا؟ نہیں, کسی کتاب میں تھا. گمان بھی مشکل, کیا گمان بھی نہیں ہے, نہیں تو کسی کتاب, تو یہ اس کتاب میں 1400 سال پہلے ایک میریکل ہے, سائنٹیفک میریکل ہے. میرے آقا نامدار 1400 سال پہلے یہ سورہ مومنون کی آیت پڑھ کے چلے گئے نا. اچھا, اب مجھے ایک اور بات بتائیں اس آیت کے بارے میں. اس میں تھوڑی سی اگر مولوی صاحب کی داڑھی سے ملتے کے ساتھ میں چلوں نا, تو اس میں ایک لفظ ہے جو مجھے بڑا پریشان کرتا ہے, احسن الخالقین. اور بھی بنانے والے ہیں کیا؟ اور بنانے والا ہے, یہ بتائے نا. احسن الخالقین کا مطلب کیا ہے, یہ مجھے سمجھا دے کوئی مولوی آج تک. خالق یہ بنانے والا, بڑا بنانے والا ہے, تو چھوٹا بنانے والا کون ہے؟ احسن الخالقین ہے نا. سب خالقین میں سے بہترین خالقین. کیا سب خالقین میں سے بہترین خالق. پھر اس کا مطلب ہے کہ اور بنانے والا بھی ہے. بتا دے نا مجھے, سمجھا دے نا, پھر یہ توحید تو ہل جائے گی نا. توحید تو ہل گئی نا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ احسن الخالقین, تو توحید تو ہل گئی نا کہ خالقین. پھر آپ میں کہتا ہوں خالق ہے, آپ کہتے ہیں شپر صاحب نے بدعت کر دی, بدعت کر دی, بدعت کر دی. تو خالقین یہ احسن الخالقین کیوں ہے؟ بتائیے سر, بتائیے. دیکھیے یہ وہی والی بات ہے, میں نے ایک دن آپ کو کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ رزاق مبین ہے. اور اللہ کہتا رازق نہیں ہے, رزاق ہے. وہ بنانے والوں کو بھی بناتا ہے. احسن الخالقین,
واہ 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 احسن الخالقین. اچھا ہاں اب میں بتاتا ہوں آپ کو پلیز احسن الخالقین کیا ہے. آپ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کی زمانے میں سامری کی بچڑے کے بارے میں سنا ہوگا. بالکل سر بچڑا زندہ ہوا تھا, جی سر اسے کس نے بنایا تھا؟ سامنے پھر خالق نہیں ہوا اس کا. بالکل سامری نے ایک سونے کا بچڑا بنایا. یس سونے کے بچڑا بنانے کے بعد اس نے اس کے پیٹ کے اندر ایک نبی کے پیروں کے نیچے والی مٹی رکھ دی, اور پھر کیا کیا؟ پھر اللہ سے دعا کی کہ اس کو بلوا دے. اللہ سے ایسے ٹھیک ہے, وہ بولنے لگا. تو پبلک کے لیے جو بنانے والا تھا وہ سامری تھا, تو اس لیے اس نے بات کی احسن الخالقین, کہ وہ بنانے والوں میں سب سے بہتر بنانے والا ہے. وہ اس کا اسٹیٹس یہاں پر ہے. تو وہ نیچے جو چھوٹے موٹے بندے بنا رہے ہیں, ان کو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں لے کر آؤ. کیا بات وہ بنانے والا واہ وہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, احسن الخالقین. اچھا اب آ جاتے ہیں سورہ واقعہ کی 3 آیتیں ہیں جو انسان کے بارے میں اور انسانیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس آیت کا نمبر ہے 60, 61 اور 62. 60 نمبر آیت کہتی ہے نانو خدر نہ بینکم الموتا و نانو بس ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انسانوں کو مرنا ہے, الموت, ٹھیک ہے, اور موت کے لیے وہ اللہ کل نفس ذائقۃ الموت, اس پہ میں بات بیان تھا. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی آیت نمبر 60. الا ان نبدل امثالکم وننشکم فی ما لا تعلمون, کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہاں میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کریں. دوبارہ پڑھوں سر, اس کے اگلے والے آیت کو, اگلے والے پارٹ کو دوبارہ پڑھوں پلیز. الا ان نبدل امثالکم, تمہیں تبدیل کر دے, وننشکم فی ما لا تعلمون, تم کو ایسے جہاں میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کریں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہیں کسی ایسی جگہ منتقل کر دیں کسی ایسے دنیا میں جس سے ابھی ہم واقف نہیں ہیں. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بندر اور خنزیر بنا دے. تمہیں بندر اور خنزیر بنا دیں, کیونکہ وہ جہاں تمہارے لیے مختلف ہوگا. وہ جہاں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور دنیا بنانے کی بات کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایسے جہاں میں پیدا کریں جو اس سے مختلف ہے, جو تمہیں نہیں معلوم. بالکل. تو وہ جہان یہ ہے کہ آج تم انسان ہو تو بندر بن جاؤ گے. تو وہ اس ٹائم پہ جو بندر کے لیے جہاں ہوگی وہ یہ والی جہاں نہیں ہے. تو یہ بندروں کی جہان بندر بنانے کے بارے میں اس کا انسٹرکشن ہے. وہ دوبارہ اس آیت کو پڑھیں. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وما ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون, کہ تمہاری طرح اور لوگوں کو تمہاری جگہ لے آئیں. وہ تو آگے لوگ, یہاں تک تو مسئلہ نہیں ہے. اور تم کو ایسے جہاں میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کریں. جب تم دوبارہ پیدا ہوگے تو تم اس جہان کو اسی دنیا میں ہوگے, مگر تم اس جہان کو جانتے نہیں ہو, تم بندر بن کے پیدا ہوگے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگلی آیت کہہ رہی ہے جو اسی کو کنٹینیوشن میں کر رہی ہے. اور پھر میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں سورہ واقعہ کی 3 آیتیں, تو وہ جو حضرت علی علیہ السلام کہتے تھے دنیا میں
کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ جو ہنس رہا اور مسکرا رہا ہوتا ہے یہ اس کو خوف خدا خدا کے بالکل خوف خدا نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے وہ آیت کہہ رہی ہے وَلَقَدْ عَلِّمْتُمُ النَّشَاءَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذْكُرُونَ، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ واہ پہلی پیدائش سے کیا مطلب ہے؟ نشاط الاولیٰ سے کیا مطلب ہے؟ سر وہ جو ارواح عالم ارواح میں تھی. نہیں، ہوں، یہ ہے پہلی پیدائش جو آپ کی اسپرم سے ہوئی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے پہلی پیدائش جان لی جو ایک نطفے سے ہوئی تھی. ہوں، ٹھیک ہے، اب تمہیں دوسری پیدائش کی پریشانی کیا ہے؟ وہ ایک زمین سے نکالا تھا اس نے، ٹھیک ہے نا، ہوں، اور نطفہ بنایا، نطفہ بنا کے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس طرح سے نطفہ تھا. ٹھیک ہے، اب تو میں نے مٹی میں ڈال دیا. وہ ایک مٹی کا جو اس نے کہاں سے شروع کیا کہ مٹی کا جوہر تھا، ہوں، مٹی کے جوہر سے اسپم بنا، اسپم بننے کے بعد وہ پورا پروسیس بن کے بندہ بن گیا. بندہ بننے کے بعد وہ مر گیا، مرنے کے بعد وہ دوبارہ مٹی بن گیا. تو وہ جو اس کا ایٹم تھا یا جرم تھا جو بھی تھا ہوں، وہ کہیں پڑا ہوگا مٹی کے اندر، بالکل کہیں ہوگا نا. بالکل. اب تمہیں پریشانی یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کو دوبارہ کیسے بنائے گا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِّمْتُمُ النَّشَاءَ الْأُولَىٰ. نشاط الاولیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اسپام والی. فرسٹ کریشن آف مین. واہ واہ. اس نشاط اولیٰ کے بارے میں جو اچھی تفاسیر ہیں اس کے اوپر سینکڑوں صفحات لکھی ہے. نشاط الاولیٰ کیسے کہنا؟ اچھی تفاسیر کا اگر نام مرض کریں پلیز. کیا جامع کا اچھی تفاسیر میں اگر اس کا نام مرض کر. دیکھیے وہ نام کی بات وہ ہوتی ہے نا کہ مولانا مودودی کی تفسیر اچھی تفاسیر میں سے موجود ہے. اچھی تفاسیر تفسیر القرآن ہے. ہمارے اہل تشیع میں اچھی تفاسیر میں کنز وہ آتی ہے تفسیر المیزان. اگر آپ شیعوں کی بات کریں گے تو مولانا طباطبائی کی تفسیر المیزان ہے. ہماری اچھی تفاسیر میں مولانا مقبول احمد صاحب کی تفسیر ہے جو کہ اچھی تفسیر ہے. احمدیوں کے اندر ایک تفسیر ہے مولانا محمد علی صاحب کی. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ تفاسیر لکھی گئی ہیں اس کے اوپر. تو نشاط الاولیٰ جو ہے نا وہ والی نہیں ہے. صحیح. نشاط الاولیٰ یہ والی زندگی ہے. اب تمہیں نشاط جو آخرہ ہے اس کے بارے میں تمہارا کنفیوژن ہے. نشاط الاولیٰ جو ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے کہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے نا یار. آپ خود بھی کر رہے ہو نا، ایک اسپرم سے بچہ پیدا ہوا ہے نا، آپ کے سامنے ہوا ہے نا، آپ اس پروسیس کا حصہ ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہی وہ پیدا ہوا، آپ کے سامنے ہی وہ مر گیا، آپ کے سامنے ہی مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا. اب آپ سارے پریشان بیٹھے ہو گے یہ دوبارہ کیسے اٹھے گا. تو یہ سورہ واقعہ کی 3 آیتیں جو ہیں یہ پورا اس پروسیس کو ڈیفائن کر رہی ہے کہ یہ کس طرح آگے. اچھا اب آ جاتے ہیں انسان کے اوپر. بشر ہو گیا، بنی آدم ہو گیا، انسان کے بننے کی مدارج ہو گئے. کیسے بنا؟ ابھی تک کوئی توحید، کوئی رسول، کتاب، عبادت، مولوی کہیں نہیں آیا. یہ سمپل ایک سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سبجیکٹ کو ان چیزوں کو نکال کے ڈسکس کرنا چاہیے. جی آف کورس کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل یہ یونیورسلٹی ہے اسلام کی کہ اس نے انسان کی بات کی ہے. یہ اس میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی میں ہوں ہندو ہے یہ ہے وہ ہے، اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بشر، بنی آدم، یہ سب انسان، یہ سب بالکل یہ جو آپ کریشن آف مین ہے، یہ کریشن آف مین کیا ہر ایک کا مختلف ہے. بہت خوبصورت. خدا الناس قرآن کو کہا گیا نا، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. احسن تقویم کا مطلب ہے مقام نہیں ہے، بہترین صورت میں، بہترین فارم میں. فارم میں. اچھا میں اس کو آپ کو آسان ترین مثال سے واضح کر دیتا ہوں. انسان اللہ تعالیٰ کی زمین پہ چلنے والی مخلوقات میں سے
واحد مخلوق ہے جس کی گردن اوپر بھی ہو سکتی ہے. کتے کی گردن اوپر نہیں ہو سکتی, بکری کی گردن اوپر نہیں ہو سکتی. سب دیکھ سکتا ہے, نہیں, وہ گردن اونچی کر سکتا ہے, یوں کر سکتا ہے, یوں کر سکتا ہے. یہ احسن تقویم ہے. اور صرف ان چیزوں کی گردن سیدھی اور اونچی ہوتی ہے اگر انسان کے علاوہ کوئی ہے جو مسخ شدہ انسان ہے, جن میں ایک بندر ہے اور ایک ریچھ ہے. بندر بھی انسان کی طرح اوپر دیکھ سکتا ہے اور ریچھ بھی انسان کی طرح اوپر دیکھ سکتا ہے, اور شاید چمگادڑ بھی دیکھ سکتی ہے. یہ جو چیزیں اس طرح سے دیکھ سکتی ہے اوپر, وہ مخلوقات نہیں ہیں, وہ مسخ شدہ نسل ہے. ایسی جن پر عذاب نازل ہوئے, کیا جن پر عذاب نازل ہوئے, جو عذاب نازل ہوئے. تو باقی یہ صرف احسن تقویم انسان کے پاس ہے کہ وہ یہ گردن جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنی چاہیے وہ اوپر کر کے اس سے زیادہ وہ بھی کرتا ہے. تو یہ جو احسن تقویم ہے نا, یہ بہترین صورت جو ہے نا, اور انسان جو مسخ شدہ چیزوں کے علاوہ کوئی بھی اور جانور سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ تو جی سر بالکل, اسپائن کا مسئلہ ہے, یہ بھی انسان کا احسن تقویم ہے. بالکل سر, بالکل یہ بھی انسان کی احسن تقویم ہے. یہ بالکل جو ڈسکشن اس وقت ہو رہی ہے یہ میڈیکل کی سبجیکٹ کی ہو رہی ہے, اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو مخلوقات دنیا میں پھر رہی ہیں ان مخلوقات کو اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. ان کی اوپر دیکھنے کی سر کو گھمانے کا ایک لمیٹیشن ہے. یہ صرف انسان ہے جو سرکشی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آرگو کرتا ہے. فی احسن تقویم, اس نے خلق رہو فی احسن تقویم, ہم نے اس کو سب سے بہترین فارم میں بنایا ہے. اور جو یہ ہے احسن تقویم کا مطلب کہ وہ ہم نے اس کو بہترین فارم میں بنایا ہے. اور اس کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ پھر اس کی جو سننے کی جو صلاحیتیں ہیں, حسیات ہیں, وہ اپنا الگ سبجیکٹ ہے. مگر اس کے بعد پھر وہ سورہ یاسین میں کہتا ہے اسی انسان کے بارے میں کہ فی احسن تقویم, مگر وہ جو ہے وہ آ کر کہتا ہے اولم یرل انسان انا خلقناہ نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین. یہ جو ہم نے اتنا نطفے سے بنایا تھا انسان, اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی جو تھا, اب وہ آ کے میرے ساتھ تڑاک جھگڑا کرنے لگتا ہے. خصیب و مبین, یہ جو ایک بالکل یہ جو ہے نا یہ خصیب و مبین ہے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو گفتگو کرتا ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی پڑھا تھا, ابھی شروع میں پڑھا تھا, سورہ احزاب کی 72 نمبر آیت. وہ کہتا ہے انا عرضنا الامانات علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے, اور انسان نے اس کو اٹھا لیا, وہ بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا. اس آیت کے اندر بہت سارے چیزیں کلیئرٹی ریکوائر کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, پہلی بات تو کہ وہ
امانت کیا ہے، بہت خوب. ٹھیک ہے، اور سماوات والارض کیا ہے، بالکل صحیح بات. سماوات والارض کیا ہے، اور انسان ظالم اور جاہل کیوں ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اچھا، اب اس میں جو امانت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں، میری امانت ہے، میری امانت ہے، جو جس کی چیز ہو ہاں. اور وہ دوسرے کو دے اسے بولتے ہیں امانت. میری چیز، یہ میرا گلاس ہے، میں نے آپ کو کہا کہ یہ رکھ لو، تو یہ اس کو بولتے ہیں امانت. بالکل. تو ایک چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. ہاں. وہ چیز کیا ہے؟ میرے خیال سے امانت ہدایت. وہ ہے عدل. عدل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ کا عادل ہونا عادل ہونا اللہ کی صفت خاص، اور اس نے صفت خاص ہے. واہ. اس نے وہ عدل کی امانت آپ کو دے دی، کہ زمین کا عدل کرو. دے دی. اس کے بعد کیا دیا؟ فری ول. واہ واہ. عدل دی، عدل دیا اور ہدایت دی، اور ساتھ میں فری ول دے دی. مرضی ہے کرو، مرضی ہے کرو، مرضی ہے نہیں کرو. واہ. یہ جو ٹیسٹ اور عدل کے ساتھ فری ول کا امانت تھی، یہ اس نے آسمانوں زمینوں کو آفر کیا کہ تمہیں چاہیے. انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم یہ اتنی بڑی امانت کہ ہمیں عدل کے ساتھ فری ول تو دے رہا ہے. آسمان کے پاس فری ول نہیں ہے. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. تو فری ول جو ہے وہ مجھے فری ول اور عدل واہ مجھے امانت کے طور پہ ملا ہے. واہ صاحب. واہ. فری ول اور عدل مجھے امانت کے طور پہ ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ارض و سماوات کے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح. ارض و سماوات کو ایک خاص طریقے سے چلنا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. انسان فری ول کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ عدل اور فری ول اللہ کی امانت ہے، بے شک بے شک. اور اس نے ارض و سماوات کو دیا. بالکل. ٹھیک ہے. بالکل. اب آپ کو، ہر انسان کو ضرورت ہے کہ وہ عدل کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ عدل کے ساتھ رہے اس وقت جب اس کے پاس فری ول ہے، مجبوری میں نہیں ہے. واہ سر بہت خوب. مجبوری میں نہیں ہے، فری ول کے ساتھ عدل ہے. واہ سر. مجھے سڑک پر مجبوری، لائن میں صحیح چلا نہیں جا رہا. دیکھیں نا، جی ہاں. جہاں پہ بعض جگہ میں وہ کیا کرتے ہیں، سینما کی لائن میں لگا دیتے ہیں، ادھر بھی بریکٹ ادھر بھی بریکٹ، آپ کو چلنا ہی لائن میں ہے. وہاں پہ کمر عدل کرنا بڑی بات نہیں. نہیں، وہاں لائن میں چلنا بڑی بات نہیں ہے. جی. جب یہ دونوں نہیں لگی ہو پھر لائن میں چلنا بڑی بات ہے نا. تو وہ اس نے فری ول دے دی نا. بہت خوب. فری ول میں کے ساتھ چلنا عدل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ کہہ رہا ہے، اب وہ جو انجسٹ ہے، غیر عادل ہے، وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ وہ انجسٹ ہے اپنے نفس کے ساتھ. ظلم جو کر رہا ہے، اور وہ جاہل کس چیز سے ہے؟ اگنورنٹ ہے اس ڈیفیکلٹی سے جو اس کو عمل کرنے میں پڑنے والی ہے. اوکے اوکے گاٹ اٹ. دو چیزیں ہیں نا، ظلم جہولا. ظالم کس چیز کے اوپر ہے؟ اپنے نفس کے. اپنے نفس کے اوپر ظالم ہے کہ بھائی اس کو یہ نہیں، یہ جو ظلم کر رہا ہے وہ اپنے، جب اس نے یہ ریسپانسبلٹی اٹھا لی تو اس کا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے. تو نفس کے کنٹرول میں ہے نہیں تو وہ ظالم ہو گیا. اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ریسپانسبلٹی کتنی بڑی ہے. تو اس کم علمی کی جہالت ہے اس کے اندر. بہت خوب. کیا بات. بہت خوب. بالکل. اب اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. اس آیت کو، وما انا ارزنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنا واشفقنا منها وحمل الانسان انه کان ظلوما جہولا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امانت آف عدل
فری ول ہم نے دی تھی، ہماری تھی، ہماری امانت تھی. ہم نے تمہیں یہ کوئی کہا کہ کون ہے پہاڑ سماوات ارض و سماوات. اچھا یہ ارض و سماوات اور جبال جو ہے اس کا مطلب ہے اینی تھنگ ان دا یونیورس وچ از ادر. یہ اس کا مطلب اس سینس میں پہاڑ نہیں ہے. یہ ارض و سماوات اور جبال کا مطلب ہے کہ جو بھی دنیا میں چیز چل رہی ہے، جو بھی کائنات میں دنیا میں سوری کائنات میں جو چیز چل رہی ہے، یہ ایک سسٹم پہ چل رہی ہے. ان کے پاس فری ول نہیں ہے، ان کو امانت دی نہیں گئی نا. اب انہوں نے اٹھائی نہیں، انہوں نے اٹھائی نہیں یا نہیں اٹھائی نہیں، یا ہم اللہ نے نہیں دی تو انہوں نے اللہ تو کہہ رہے ہیں پیش کی تھی، انہوں نے نہیں انہوں نے نہیں اٹھا لی، انہوں نے اٹھا لی، انسان نے اٹھا لی. اب انسان کو وہ یہ نہیں کہہ رہا. اچھا یہاں میں کلیریفائی کر دوں، وہ انسان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر انسان ظالم اور جاہل ہے. یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ انسان ظالم اور جاہل ہے، اس کا مطلب ہے کہ ظالم اور جاہل ہو سکتا، ظالم اور جاہل ہوگا تو امانت پوری طرح، امانت میں خیانت آئے گی. تو اس میں دو ایشو آئیں گے، ضمانت انجسٹس کا پریشر آئے گا آپ کے اوپر، اور ریسپانسبلٹی کی ریکگنیشن کا پریشر آئے گا. اگر یہ دونوں سے گزر جاؤ گے تو پھر ظالم اور جاہل نہیں ہوگے. بہت خوب، تو ہر انسان ظالم اور جاہل نہیں ہے، بہت خوب، ٹھیک ہے نا. وہ یہ کہہ رہا ہے، اور بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا. مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ظالم اور جاہل تھا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کانسیپچل فریم ورک بتا رہا ہے کہ یہ جو انجسٹ کی کیپیبلٹی اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں، یہ تو ہو گئی بات ختم. اب یہ تین، اچھا اب وہ کہہ رہا ہے ایک بڑی عجیب و غریب آیت ہے انشقاق کی، سورہ انشقاق کی. وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے تو اس سے جا ملے گا. صحیح یوں ہے اس کا ترجمہ کہ تو مشقت جھیلنے کے باوجود اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دونوں سائڈ میں مشقت کرتا ہے، دونوں سائڈ پر. جو کافر ہے وہ بھی مشقت کر رہا ہے، بے شک انسان مشقت کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشقت انسان کی فطرت میں لکھا ہے کہ وہ مشقت کرے، چاہے وہ کفر کی طرف کرے چاہے وہ ایمان کی طرف کرے، مقصد اس مشقت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب ایک بڑی مشہور آیت ہے سورہ انفطار کی 6 نمبر آیت. وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کے باب میں کس چیز نے دھوکہ دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آ جاتے ہیں دا کریم کسے کہتے ہیں؟ جو وداؤٹ اینی ریٹرن دیتا ہے، کریم ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے. کریم کسی کریم جو ہے وہ کسی اس کے تحت نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی. یا انسان کیسے کہا ہے یا انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غافل کیا ہوا ہے، اور انسان سے مخاطب ہے. یس رب کا اثر دوبارہ انسان کے ساتھ رب آ گیا سر. اب وہ رب آ گیا، وہی تو رب ہے نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. اور سر یہ آیت کنٹینیو ہوتی ہے یا انسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدل بأی صورت ما شاء رکبک، کہ تمہیں کتنی حسین طرز پر میں نے تخلیق کیا ہے. بہت پیاری آیت ہے، بہت اچھی آیت. اب آخری چیز میں آیت کو ختم کر دیتا ہوں. یہ آخری آیت ہے جو سورہ یاسین کی میں نے شاید پہلے بھی پڑھی تھی آپ کے ابھی اسی پروگرام میں. علم احد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ آیت کب کی ہے؟ یہ بھی وہی اسی خلق سے پہلے کی نہیں، جو عالم ارواح کی ہے. نہیں، یہ آیت کب یہ بات جو کی گئی ہے علم آحد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین.
اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ دیا کہ ہم سے کہہ دیا کہہ نہیں دیا تھا ہم، کہ نہیں دیا تھا ہم، کہ شیطان کو نہ پوچھنا کہ وہ تمہارا دشمن ہے. واہ، تو یہ آیت ہے اس دن کی جب سارے اس باکس کے اندر کھڑے ہوں گے اور وہ یہ آیت پڑھے گا واہ، کہ واہ، واہ، کہ واہ، واہ، واہ۔ یعنی کہ یا بنی آدم تب کہا جب سب جا جمع ہاں تھی، جی اور اب دوبارہ جب جمع جی ہوئی تب جی جی دوبارہ اب وہ دوبارہ جمع کر رہے ہیں آسان۔ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی آدم تم سے ہم نے پہلے کہا تھا الستو بربکم، واہ، تمہیں کہا تھا، اب تم سارے کچھوں میں واپس آ گئے ہو نا، سارے اب آ گئے ہو، واہ، اب بتاؤ کہ تمہیں ہم نے یہ پہلے نہیں بتایا تھا. واہ، واہ، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے اب واپس آتے ہیں. ہم، اب یہاں پہ آ جائیں، رک جائیں. جی، اب مجھے اب یہاں پہ رک کے یہ بتائیں کہ یا بنی آدم ہے، ابھی آدم کے بچے نہیں ہوئے. ہوئے میں اربع روح نہیں کی نہیں شکل ابھی میں۔ رک جائے نا، ابھی نہیں، میں فزیکل بات کر رہا ہوں. ٹھیک، ابھی آدم ہے، آدم کے بچے نہیں ہوئے اور آدم جنت میں ہے. بالکل بالکل، جی جی، ٹھیک جنت میں، ٹھیک، ٹھیک ہے. جی، جنت میں وہ میں پنجابی زبان لفظ استعمال کر رہا ہوں اور وہ فٹ ہوتا ہے اس لیے ادھر ہوں. تو جنت میں آدم کا ٹکرا ہو جاتا ہے شیطان سے، ٹھیک، اور وہ ٹکرا ہوتا ہے شیطان سے، اور اس سے پہلے آدم وہ جو سجدے والا قصہ ہے ہم، وہ بھی ہو چکا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، پہلے سجدے والا قصہ ہوا جی، بالکل، بٹی میں جب تھا، پھر ہم نے اپنی روح پھونکی اور آدم کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ آدم کھڑا ہو گیا، آدم چلنے لگا، جنت میں چلا گیا. جنت میں جانے کے بعد آدم کا ٹکرا ہو گیا شیطان سے. ہم، ٹھیک ہے، شیطان سے ٹکرا ہونے کے بعد ہم نے آدم کو کیا کہا؟ سر ایک تو وہ ہے کہ اور پھل نہیں کھانا، نہیں، ہم نے آدم کو شیطان کے بارے میں کیا کہا؟ یہ کہ وہ کھلا دشمن ہے اس کی۔ تو ہم نے آدم سے کہہ دیا تھا اب اس کی رسپانسبلٹی بچوں کو کہہ کے جائے. یہ جو علم احد لکم ہے نا، یہ وہ ہے کہ ہم نے تو پہلے ٹاکرے میں آدم کا اور شیطان کے ٹاکرے میں یہ بتا دیا تھا آدم کو کہ یہ جو بندہ، یہ جو تیرے پاس ہے نا، یہ تیرے خلاف آ رہا ہے، یہ تیرا دشمن ہے، تو یہ سوچ کے جا رہا ہے نیچے، تو نیچے جا رہا ہے، یہ یاد رکھنا کہ تیرے ساتھ ایک دشمن بھی جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ میں یوم کیا نام اس کا نام، یوم پہکاؤں گا، جی جی یوم معلوم تھا، جی، یہ وقت معلوم، وقت معلوم تھا بناؤں کا. تو یہ اس کا ایگریمنٹ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، یہ کنسیشن سے ہم دے چکے ہیں. تو جو نیچے جا رہا ہے دنیا میں، تو یہ یاد رکھنا کہ تیرا ادب و مبین ہے. یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ جب واپس آئیں گے تو میں کہوں گا تمہیں ہم نے بتایا تھا نا بنی آدم کہ یہ آحد علیکم کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. اچھا، اب کھلا ہوا دشمن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے نا سر، یعنی کہ اس کی دشمنی واضح ہے، تمہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، کبھی بھی تم کنفیوژن میں نہیں پڑ سکتے کہ یہ دشمن ہے کہ نہیں. اس کا ہر عمل ایسا ہے کہ جو ایکسپلیسٹلی بتا رہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، کبھی اس کی دشمنی انڈر کور نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ سب سے آسان کام ہے کہ ساری برائیاں شیطان کے کھاتے میں ڈال دے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو شیطان جنرلی انسان کی شکل میں آتا ہے. جی جی، وہ جو تمہیں شیطان، کیونکہ میں نے کہا نا کہ شیطان فزیکل شکل میں ابلیس دنیا میں ہر ایک کے پاس نہیں آتا. تو پھر میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں نا کہ مجھے یہ بتائیے کہ پھر شیطان ادب و مبین ہے، تو آج وہ ادب و مبین ہے کہاں؟ میرا سوال ہے آپ سے. سر ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے ادو ہے، اس کو بالکل آپ آسان اردو میں لکھ لیں، ادو دشمن اور مبین کھلا واضح، ظاہر. جی جی، تو ظاہر دشمن آج پاکستان میں کدھر ہے؟ اچھا سوال ہے سر. ہم تو کنسپچولی بس سمجھتے ہیں کہ وہ وسوسہ جو آ رہا ہے اس کی طرف بس وہی ہے نا، کوئی ظاہر دشمن تو نہیں ہے نا، تو کہیں بھی ظاہر نہیں ہو رہا. جی جی، دیکھیے نا، ہاں سر صحیح کہہ رہا ہے. دیکھیے نا، وہ کہہ رہا ہے ادب و مبین، جی جی،
عدو مبین کا مطلب یہ ہے کہ دشمن ظاہر دشمن ہے، بالکل اپیرنٹ ہے. وہ اپیرنٹ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ وہ صرف جیسے ہے وسوسے کی حد تک ہے، تو وہ صرف یہ کہتے ہیں وسوسے کی حد تک ہے، تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. سارے پاکستان میں تو مومن پھر رہے ہیں نا، تو شیطان کدھر گیا یار؟ سارے مومن پھر رہے ہیں نا، مسجد میں تو سارے مومن ہیں، تو شیطان کہاں ہے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بیچارہ گیا کدھر؟ صرف سوچ میں ہے. نہیں، آپ کو پھر وہ بندے ڈھونڈنے پڑیں گے جو شیطان کی، جو جن میں شیطان حلول کر چکا ہے، اور وہ مبین ہے. یو مین ٹو سے کہ ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جن میں وہ صلاحیت کر چکا ہوگا. ہاں مبین ہے، وہ مبین ہے، وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. وہ تم بیوقوف ہو کہ تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا. وہ مبین ہے، وہ بالکل کلیئر ہے، جو آپ کو پاسپورٹ آفس کے دروازے پر کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کہ لائن میں نہیں لگے، مجھے 200 روپے دے، میں اندر سے کام کرا کے لا دیتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو بات ہم بار بار کہتے ہیں عدو مبین عدو مبین عدو مبین، یہ ہم نے ٹیکنیکلی شیطان کو بلا دیا ہے، اور ہم نے اس کے تحت دنیاوی شیطانوں کو کور دے دیا. ٹھیک سر. آپ نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا. وہ فزیکل فارم میں موجود ہے. ہاں فزیکل فارم میں موجود ہے، اور تمہیں فزیکل فارم کے شیطانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. دو چیزیں بالکل لوگوں نے ڈائلوٹ کر دی ہیں، ایک رب اور ایک شیطان. کیا اس کو آپ نے ڈائلوٹ کر دیا، گما کے بالکل کر دیا. اچھا اب آ جاتے ہیں آخری چیز پر، کہ جو کہ سائنٹیفک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو یہ موبائل ہے، جی جی جی، اس موبائل میں 3 چیزیں ہیں. ایک اس کی باڈی ہے، ایک اس کے اندر بیٹری ہے، اور ایک اس کے اندر ایک اور اینڈرائڈ سسٹم ہے. بیٹری اور جو باڈی ہے یہ بیکار ہے جب تک اینڈرائڈ سسٹم نہیں ہو، اور اینڈرائڈ سسٹم کسی بڑے سسٹم کے ساتھ لنک ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب یہی پوزیشن انسان کی ہے، ایک بشر ہے. واہ سر، نہیں، سب سے پہلے ایک بنی آدم ہے، ایک بشر ہے، بنی آدم ہے. ایک اس کے پاس بیٹری ہے جو روح ہے. اس نے کیا کہا؟ روح میں کے بارے میں کیا خود پوکی ہے میں نے. ہاں روحوں میں نمری ربی، ابھی وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹری ہے، وہ وہاں سے سگنل آ رہا ہے، اور درمیان میں ایک سافٹ ویئر اس نے دے دیا جو انسان میں ہے اور کسی میں نہیں ہے. اس کا نام اسے رکھ دیا نفس. تو یہ نفس پہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. جس دن موت آئے گی، یہ نفس میں وائرس آ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. یہ روح جو ہے یہ اوپر چلی جائے گی، اور جس سے مٹی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کلو نفس ذائقۃ الموت. یہ نفس مر گیا اور یہ چلا گیا اور یہ اوپر چلا گیا، ختم ہوگا قصہ. تو موت انسان جو ہے وہ ان 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے، نفس، روح اور جسم. تو جسم مٹی ہو جائے گا، نفس جو ہے وہ مر جائے گا، روح واپس چلی جائے گی. اور یہ جو نفس ہے، اس نفس کا تعلق جیز والے کے ساتھ ہے. جیز والا چلا رہا ہے نا، جو بھی چلا رہا ہے، زوام والا چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور زوام والا چلا رہا ہے. اب زوام والا جب چاہے گا تو اس کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے، اپڈیٹ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب یہ جو نبی ہوتا ہے، اس نبی کے اندر یہ جو سسٹم ہوتا ہے، یہ جیس کے تھرو نہیں آتا، یہ ڈائریکٹ آتا ہے. تو وہ جو نبی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 6G یا 7G یا 8G، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو کہ 4G کا سگنل ریسیو کرتا ہے، 6G کا سگنل ریسیو کرتا ہے، اور اس کو آگے ریلے کرتا ہے 4G میں،
کیونکہ باقی سارے 4G والے ہیں واہ تو انا بشر مثلکم واہ واہ جی ٹھیک ہے. اللہ وائن یوا میرے پاس 6G سے سگنل آتے ہیں واہ واہ سر واہ کیا واہ ٹھیک ہے نا. انا بشر مثلکم واہ سر میں 4G ہوں تمہاری طرح واہ ٹھیک ہے. اللہ وائن یوہا واہ ٹھیک ہے میرے پاس 6G کے سگنل آتے ہیں. میں تم 6G کے سگنل کے بارے میں بحث نہیں کرنا میرے ساتھ. یہ 6G کے سگنل ہیں یہ تمہارے 4G کے دماغ میں نہیں آ سکتے. واہ سر یہ 6G کے سگنل ہیں. واہ تو میں بشروں مثلکم ہوں واہ سر مگر میں انسان تمہارا ایسا نہیں ہوں. واہ سر واہ میں بشروں مثلکم ہوں. تو میری شخصیت جو اس پورے کو ملا کر ہے یہ میرا انسان ہے. یہ ایک انسان تھا واہ ایک انسان تھا ایک جسم تھا جو میرے آقا نامدار کا جسم تھا. اس میں 6G کے لینے کی کیپیبلٹی تھی کیپیبلٹی تھی اور 4G کو آگے کنوے کرنے کی کیپیبلٹی تھی ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا اور میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب میرے آقا نامدار کا وصال ہو گیا تو کوئی عام آدمی جو کہ اس آپ کے جسد مبارک پہ نگاہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ نبی کی موت عام آدمی کی موت نہیں ہے واہ سر کیونکہ وہ 6G والا بندہ ہے واہ واہ اور اس لیے نبی کی موت نہیں ہے. واہ نبی کی موت نہیں ہے نبی کا وصال ہے نبی کا وصال ہے. تو یہ 6G والے کے ساتھ گفتگو نہیں کریں. آپ 4G والے ہیں 4G کے اندر رہیں آگے نہیں بڑھیں. آپ 4G والے ہیں آپ 4G کی لمٹ میں رہیں. میں نے کہا جس طرح کہا نا انا بشر مثلکم تو ہم قل انما بس میں دوبارہ اسی میں ختم کرتا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. جب میں آخری بار ختم کرتا ہوں اس آیت میں یوحی الی انما الہکم الہ واحد یہ کیوں ہے؟ یہ ہے اگر مسلمانوں کو یہ سمجھ آ جائے نا تو ان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. جب آپ یہ کہہ رہے تھے نا قل انا بشر مثلکم 4G یوحی الی 6G ٹھیک ہے. تو 4G اور 6G کو ملا کر کرسچن نے کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کلیئر کیا کہ محمد اللہ نہیں ہے. آپ اس آیت کو پڑھیں نا دوبارہ پڑھیں اس آیت کو. قل انما بشر مثلکم اور اس میں بھی کل حکم دیا جا رہا ہے بولو یہ بات بولو بتاؤ کیونکہ بار بار کرسچنز اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا چکے تھے کیونکہ وہ معجزے دیکھ رہے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے کہ اب کیا وجہ تھی کہ شبر زیدی محمد کو خدا نہیں کہہ دیتا. اللہ تعالیٰ کو میری فطرت کا پتا تھا نا کہ انسانی فطرت جب یہ دیکھتی ہے تو جیسا وہ مگر میرے وہی آتی ہے تو یہ فوراً خدا بنائیں گے. یہ فوراً خدا بنائیں گے نا یہ تمہیں خدا بنائیں گے. تو اس نے کہا انما الہکم الہ واحد کہ تم تو میں اب یہ پڑھتا ہوں جب دیکھیں ابھی آپ مانتے ہیں کہ پھر اس کتاب کا مزہ کچھ اور ہے نا. ہر ایک لفظ میں ہر ایک الفابیٹ میں موتی ہے. دیکھیں نا یہ جو آگے لکھا ہے قل انما الہکم الہ واحد کا مطلب کیا ہے کیوں ہے یہ جملہ یہاں پر قل انما بشر مثلکم انما الا یوحی الی. جب یوحی الی ہو گیا تو خدا ہو گیا. جب ہم سے مختلف ہے تو خدا یا ہم ہے یا خدا ہے یا ہم ہے یا خدا ہے. تو یہی تو کرسچن کہہ رہے تھے کرسچن یہی تو کہہ رہے تھے یار عیسیٰ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ لے رہا ہے تو خدا کیوں نہیں ہے یہ خدا کیوں نہیں ہے تو محمد خدا کیوں نہیں ہے مجھے یہ سمجھاؤ نا. اور سر مسلمانوں کی بدبختی دیکھیں اس آیت کو اس لیے استعمال کیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ نہیں وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھے وہ تو ہم جیسے ہی تھے
یہ جاہل ہے نا، یہ نہیں کہہ رہا وہ محمد تو یہ کہہ رہا تھا کہ خدا نہ سمجھ لینا، ہم نے اپنے جیسے سمجھ لیا۔ ہاں خدا نہ سمجھ لینا، واہ سر واہ، تم محمد کو خدا نہیں سمجھ لینا، کیونکہ ایک دفعہ پہلے خدا سچا جا چکا ہے۔ بس 600 سال پہلے ہی۔ ہاں 600 سال پہلے بس تم نے یہی غلطی کی تھی، تم خدا سمجھ کے بیٹھ گئے تھے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ محمد کا ڈائریکٹ لنک ہے، اس کا تعلق ہے، میں اس سے گفتگو کرتا ہوں، میں اس کے پاس آتا ہوں، مگر خدا نہیں سمجھنا اس کو۔ ٹھیک ہے نا، آیت کو غور سے پڑھے نا۔ ہاں سر بہت خوب، بہترین سر، بہترین بہترین۔ اور ومن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادہ ربنا احدا۔ تو جو شخص اپنے پردگار سے ملنے کی امید رکھے، چاہے کہ عمل نیک کرے اور پروردگار کی عبادت کرے اور کسی کو شریک نہ بنائے، کیونکہ وہ وہاں پر پرابلم آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ کو اپنی وحدانیت بچانی تھی، اللہ تعالیٰ کو وحدانیت بچانی تھی، کیونکہ وحدانیت پہ پہلے پرابلم پڑ چکی تھی۔ اور وہ کوئی جو خدا سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہو، جی لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، یعنی بہتر عمل کرے اور اس بات کا خیال رکھے کہ رب اس کا ایک، وہ یہ نہیں سمجھے کہ محمد خدا ہے، کیونکہ وہ محمد کو خدا ماننے پہ مجبور ہو جائے گا۔ دیکھیں جب وہ خدائی عمل دیکھے گا، یہ جو آیت ہے کہ اپنی بات میں شریک نہ کرنا، اور یہ سب آیت میرے آقائے نامدار کی حیثیت کو ڈسکرائب کرنے کے بعد آ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس اس بات کے تقریباً شیور چانسز ہیں کہ تم دوبارہ مسٹیک کر جاؤ، تم مسٹیک کر جاؤ۔ واہ سر واہ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا سے ملاقات کرنی ہے تو اس کے دو طریقے، عمل صالح اور کرو، یہ تم کرسچین نہیں بن جانا۔ واہ سر دیکھیں بہت خوب، بہترین، کیا پہلو دیا ہے، کرسچین کے ساتھ آپ کھڑے تھے، بالکل آپ کرسچین سے مذاکرہ کرتے تھے، وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ آپ یہ مان لیں باقی ہم سب مان لیں۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ آپ یہ مان لیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، آپ بھی نبی ہیں، ہم تو آپ کو نبی مان لیں گے، مگر پہلے آپ یہ مانیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ کہتے تھے نہیں، میں یہ نہیں مان سکتا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہاں پہ جھگڑا کرسچین کے ساتھ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقائے نامدار کا یہ نہیں تھا، اپنی نوبت پہ نہیں تھا، وہ تو نبی مانتے تھے آپ کو، مگر وہ یہ انسسٹ کرے جا رہے تھے کہ آپ یہ مانیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو وہ رسول کہتے تھے نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اس پہ آیتیں ہیں، میں آپ کو پڑھ دوں گا کسی بات۔ یہ یہاں پر آ کر اب رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب رسول بشر سے الگ ہو گیا، الہ وحی یوحا، تو پھر اب یہ عیسیٰ جیسا کیوں نہیں ہو جائے؟ تو ان نام کو الہ واحد، کہ یہ اللہ ایک واحد ہے، اس واحد کو اپنی وحدانیت بچانی تھی، تو اس نے سب سے پہلے لکھا۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔